السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیر خیریت سے امید کرتا ہوں خوش ہوں گے آپ اور مزے میں ہوں گے۔ دوستو یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس کو اپنے جتنے بھی فالورز ہیں ان کو شیئر کر دیجئے گا، کیونکہ آج ہم جس مرض کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ورم معدہ یا معدے کی سوجن یا گیسٹرائٹس۔ یہ تینوں ہی نام ایک ہی مرض کے ہیں، اور یہ مرض کیوں زیادہ سے زیادہ پھیلتا ہے آج اس کے اسباب کے اوپر بھی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ مرض کی حیت کیا ہوتی ہے۔ مرض کی حیت یہ ہوتی ہے کہ معدے کے اندر جو اثر کرنے والی جھلی یا اس کے اندر جو گلٹیاں ہوتی ہیں اس کے اندر ورم جاتی ہے، اور بعض ٹائم کم و بیش اس کے اندر سے سفید رطوبت جو ہے وہ بھی رسنا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی جو رنگت ہے وہ سرخی مائل ہو جاتی ہے اور خام صورت اختیار کرتا ہے۔ تو اس ٹائم اس کی جو جھلی ہے وہ سخت بھی ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ موٹی بھی ہو جاتی ہے، اور معدہ بھی جو ہے وہ عموماً پھیل جاتا ہے۔ تو دوستو اب بات کرتا ہوں میں اس کے اسباب کی کہ کون کون سے سبب ہیں جس کی وجہ سے یہ مرض زیادہ سے زیادہ پھیلتا ہے۔ تو سب سے پہلا جو سبب ہے وہ ہے غذا کی خرابی۔ اگر آپ غذا کو صحیح سے دیکھ بھال کے تسلی کر کے استعمال نہیں کریں گے، یعنی یہ تسلی کریں کہ کیا وہ باسی تو نہیں ہے، کیا وہ خراب تو نہیں ہے، کیا وہ جو چیز ہے آپ جو کھا رہے ہیں وہ آپ کو صحت فراہم کرے گی یا بیماری، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو ڈبوں والی چیزیں مارکیٹ سے ملتی ہیں اس کی تسلی کر لیں کہ کیا وہ ایکسپائر تو نہیں ہے، اس کے اندر سمیت تو نہیں پیدا ہو چکی۔ دوسرے نمبر پہ جو اس کا سبب آتا ہے وہ آتا ہے جناب والا آپ کے تیز مرچ مسالے، جو غذائیں ہوتی ہیں، کھانے ہوتے ہیں، ان کا استعمال، کثرت سے استعمال، خاص کر کے جیسے آج کل فیشن فوڈز کا سیزن ہے یا فیشن ہے یا پھر دور چل رہا ہے، جو بھی آپ ایزیلی سمجھ لیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ شوارمے، برگر، پیزا، سوپ، ان چیزوں جو بازاری اشیاء ہیں جو زیادہ سے زیادہ ہم استعمال کرتے ہیں، جو آج کل زیادہ ہم ان کے قریب ہو چکے ہیں، اس کی وجہ سے بھی یہ مرض زیادہ سے زیادہ پھیلتا ہے۔ تھرڈ نمبر پہ جو اس کا آتا ہے سبب وہ آتا ہے آپ کا جناب گوشت خوری۔ گوشت کھانا کو بری بات نہیں ہے، لیکن گوشت کھاتے ہوئے یہ تسلی کر لیں کہ آیا جو آپ گوشت کھا رہے ہیں وہ صاف ستھرا ہے، گلا سڑا ہوا تو نہیں ہے، خراب تو نہیں ہے۔ چوتھے نمبر پہ جو اس کا سبب آتا ہے وہ جناب والا آتا ہے آپ کا چائے، قہوہ اور برف کا کثرت سے استعمال کرنا۔ اگر اکثر لوگوں میں یہ عادت پائی جاتی ہے، یا تو وہ چائے بہت زیادہ پیتے ہیں، یا پھر قہوہ بہت زیادہ پیتے ہیں، یا پھر ٹھنڈا پانی والا جو ٹھنڈا برف والا پانی ہے اس کا کثرت سے استعمال کرتے ہیں، اس وجہ سے بھی یہ جو مرض ہے یہ لاحق ہو سکتی ہے اور زیادہ سے زیادہ پھیل رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوستو اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ یہ ہے کہ آپ کے دانتوں کا صاف نہ ہونا بھی اس مرض کو بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ اور اگر میں مزید اس کے اوپر بات کروں تو وہ یہ کہ اگر آپ کو دائمی قبض ہے تو دائمی قبض ہونے کی وجہ سے بھی یہ مسئلہ جو ہے وہ آپ کو لاحق ہو سکتا ہے، یا پھر یہ مرض جو ہے یہ پھیل رہا ہے۔ اگر اس طرح کی کوئی بھی مسئلہ یا پرابلم یا کوئی بھی سمٹمز آپ کے اندر پائے جاتے ہیں تو فوراً آپ کسی حکیم سے رجوع کریں۔ اگر آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر آپ کو بایو میں مل جائے گا، مطلب مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو، اور مزید اگر آپ مجھ سے مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرا نمبر آپ کو ٹائٹل میں بھی مل جائے گا۔ ابتدائی علاج اس کا بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ کیا کریں گے، ارک مکو آپ لے لیں گے اور ہلکا ٹھنڈا کر کے مریض کو استعمال کرواتے رہیں گے، انشاءاللہ اس سے مرض جو ہے وہ تھوڑا بہت کنٹرول ہو جائے گی، اور دی فرصت ملے پھر آپ آ کے اپنا مکمل علاج بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور اس طرح کی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے میرے اکاؤنٹ کو فالو کر لیں، اور ہماری ٹیم کا حصہ بننے کے لیے یا ٹیم ورک کا حصہ بننے کے لیے آپ ہمارے اکاؤنٹ کو فالو کریں، ہم آپ کو فالو بیک دیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔